علماء محفل اور اس پورے جلوس کے سربراہ استاد الفاظ حضرت جناب قاری محمد جمیل صاحب اور جملہ عشاقان مصطفیٰ، جملہ معاونین، دعا ہے اللہ رب العزت سب کی حاضری اپنی رضا کے لیے قبول و منظور فرمائے۔ آج کے دن نہ صرف ملک پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا جا رہا ہے۔ ہماری انجمن کی طرف سے اور جملہ اہل سنت کی طرف سے پوری دنیا کے جہاں جہاں پر روئے زمین پر نبی کے عشاقان موجود ہیں، سب کو دل کے عطا گہرائیوں سے جشن عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ انتظامیہ نے بڑی محنت کے ساتھ ساری تیاری کی، استاد الفاظ نے بہت بارہا منتیں کی، بارہا سب کو سمجھایا گیا خدا کے لیے رولز کو فالو کریں۔ ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، طریقہ کار کے تحت ہی چلا جاتا ہے اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ تو بالخصوص ابتدا کرتا ہوں کہ آج کے دن کچھ دوستوں کی جانب سے سوال کیا جاتا ہے جشن عید میلاد النبی کہ اسلام میں ہے دو عیدیں، یہ تیسری عید میلاد النبی یہ اہل سنت نے کہاں سے نکالی ہے؟ عید میلاد النبی کا ثبوت کہاں ہے؟ کتاب کا نام ہے الوفا۔ جب میرے آقا امام الانبیاء نے مکہ المکرمہ سے مدینہ پاک کی جانب ہجرت فرمائی، جب میرے آقا مدینہ پاک کی سرزمین پر جلوہ گر ہوئے تو دن 12 ربیع الاول کا تھا۔ غور کیجئے گا، حضرت براجہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آج مدینے کی گلی کوچوں میں آپ کے چہرے والے موجود ہیں، بچے نوجوان بوڑھے موجود ہیں، خواتین گھروں کی چھتوں پر موجود ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں، کیوں نہ اس جلوس کو ترتیب دے لیں؟ فَحَلَّ عَمَامَتَهُ، اور آپ نے اپنے سر سے دستار اتاری، ثُمَّ أَشَدَّهَا عَلَى رِمْحٍ، دستار اپنی نیزے کی نوک پر چڑھائی، اس کا جھنڈا بنایا، فَأَشْمَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور جلوس کی شکل بنا کر میرے آقا سے آگے چلنے لگے۔ آگے فرماتے ہیں لُعِبَتِ الْحَبَشَةُ، کہ جو حبشی تھے سرکار دو عالم کی آمد کی خوشی میں انہوں نے اسلحہ کی نمائش بھی کی۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں لُعِبَتِ الْحَبَشَةُ اور رُکِسَتْ، فقط انہوں نے نیزہ بازی نہیں کی بلکہ آقا کے جشن کی خوشی میں بھنگڑے بھی ڈالتے رہے، رقص بھی کرتے رہے۔ ثابت ہوا کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ وہی طریقہ ہے جو 1400 سال پہلے اہل مدینہ نے نبی کی شان کا استقبال کرتے ہوئے جلوس بھی نکالا، جھنڈا بھی اٹھایا اور نبی کی شان میں نعرے بھی لگائے، جلوس بھی ثابت، جلسہ بھی ثابت، نبی کا ذکر بھی ثابت۔ اہل سنت کا عقیدہ کوئی من گھڑت عقیدہ نہیں بلکہ 1400 سال سے مسلمہ حقیقت۔ آج تک ہر سوال ہم سے کیا گیا اور 1400 سال سے لے کر آج تک ہر سوال کا جواب ہم نے خندہ پیشانی سے دیا۔ اس بار سوشل میڈیا کے اوپر ہماری یہ محافل لائیو چل رہی ہے، ایک سوال ہمارا بھی ہے اور سب کے لیے ہے۔ کچھ عرصہ پہلے جب میرے نبی کے صحابہ کی شان میں گستاخی کی گئی تو آپ نے دیکھا ہر بڑے شہر کے اندر عظمت صحابہ کی ریلیاں نکالی گئی، عظمت صحابہ زندہ باد۔ ہم نبی کی شان بھی مانتے ہیں، نبی کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، نبی کے گھر والوں کو بھی مانتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے، بتلائیں جنہوں نے عظمت صحابہ کے نام کی ریلیاں نکالی ہیں، عظمت صحابہ کہاں سے ثابت ہے؟ جو ریلی نکالی گئی، جو جلسے کیے گئے، ان کی شان میں قصیدے پڑھے گئے، اگر نبی کے صحابہ کی باری آئے ان کے نام کی ریلی نکالنا، ان کے نام کا جھنڈا اٹھانا، ان کا ذکر کرنا جائز ہے، تو جن کے در پر یہ صحابہ بنے ہیں، جن کے در سے صحابہ کو شان ملی ہے،
اگر عظمت صحابہ جائز ہے تو عظمت نبی بھی جائز ہے. اور آج کچھ لوگوں کا ذہن مفلوج ہو چکا. وہ ببانگے دہل ہر محفل کے اندر ان کے لبوں پر ایک ہی بات، ہم نے یہ کام شروع کیا، ہم نے یہ کام کیا، کیا ہوگا؟ پیچھے چلے گئے. میں کہتا ہوں تمہاری سوچ چھوٹی، تم خود چھوٹے. اور خدا کے بندے یہ وہ ذکر ہے، رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اس ذکر کو رب نے بلند کیا. ہم سے پہلے بھی ہوتا رہا، آج بھی ہو رہا ہے، ہم نہیں ہوں گے ذکر پھر بھی ہوتا رہے گا. رب کا شکر ادا کرو، رب توفیق دے. بار بار یہ کہنا میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، کچھ بھی نہیں کیا. اگر کیا ہوتا تو نظر آ رہا ہوتا. جو اپنی ذات کے لیے نکلے تھے وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے، لیکن جو نبی کے نام پر نکلیں گے یہ یاد رکھیں کہ ہم اپنی ذات کے لیے نہیں، ہم آئے ہیں نبی کے نام پر. اور جب تک زندگی ہے قصیدہ بھی نبی کا پڑھیں گے، ذکر بھی نبی کا کریں گے، کیونکہ یہی وہ ذات ہے جن سے وفا کی امید ہے، جن سے وفا کی امید ہے. ہو سکتا ہے کوئی اپنی ذات کے لیے آیا ہو، اس کو اپنی ذات مبارک. اور پھر جب 12 ربیع الاول پر اور ربیع الاول کے پورے مہینہ میں اہتمام ہوتا ہے، جلسہ جلوس ریلی ہوتی ہے، تو بار بار سوال کیا جاتا ہے سوشل میڈیا پر کہ یہی پیسے جو میلاد پر لگائے ہیں کیا ہی اچھا ہوتا یہ کسی بیوہ کو دے دیے جاتے، کیا ہی اچھا ہوتا کسی یتیم کی امداد کر دی جاتی. میں کہتا ہوں جب آئے نا عید کا مہینہ تو مولوی اپنے مسجد کے باہر یہ بینر لگا دے، لکھ دے کہ جس نے فطرانہ دینا ہے وہ یتیم کو دے، وہ بیوہ کو دے. جب آئے نا بڑی عید کی کھال کی باری تو لکھ دے کھال ہمیں نہیں چاہیے بلکہ کھال یتیم کو دی جائے، بیوہ کو دی جائے. کسی 12 مہینے نہ یتیم یاد آتا ہے نہ بیوہ یاد آتی ہے. جب ذکر مصطفیٰ آتا ہے تو پھر بہانے یاد آتے ہیں، بہانے یاد آتے ہیں. بہانے نہ کرو، یتیم کی امداد بھی کرو. یہی تو میلاد ہے جہاں کا لنگر یتیم بھی کھاتا ہے، بیوہ بھی کھاتی ہے. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، میٹھے کی آمد، مدنی کی آمد. اور کہا یہ جاتا ہے اسلام میں 2 عیدیں. میرا آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجمعۃ عید للمسلمین، ہر جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے عید کا دن تو ہے لیکن ہے عید چھوٹی. اصل عید ہے یوم الفطر، یہ یوم الاضحیٰ. آئیے حدیث نبوی پڑھیں. میرے آقا نے فرمایا ان یوم الجمعۃ سید الایام، میرے آقا نے فرمایا بے شک دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے. غور کیجیے گا وَعَظَمُهَا عِندَ اللَّهِ من یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، فرمایا کہ یہ دن تمام دنوں سے اللہ کی بارگاہ میں بڑا ہے. اس کا مقام عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ ہے، عید الفطر سے بھی زیادہ ہے. زیادہ کیوں ہے؟ فیہ خلق آدم، میرے آقا نے فرمایا یہ وہ دن ہے جب رب نے آدم کو تخلیق فرمایا. جس دن آدم نبی آئے دنیا میں، اگر اس دن کا مقام عید الفطر سے بھی زیادہ، عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ، تو جس دن امام الانبیاء آئے، جس دن امام الانبیاء آئے. اور ہر سال جشن آزادی منایا جاتا ہے، کوئی اعتراض نہیں کرتا. جھنڈے لگتے ہیں ہر گھر پر، سرکاری عمارتوں کو چراغاں کیا جاتا ہے. کیوں کرتے ہیں اہتمام؟ تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ وہ دن ہے جب پاکستان آزاد ہوا تھا. ہم بھی اسی لیے اہتمام کرتے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے یہ وہ دن ہے جب آقا نامدار کی ولادت باسعادت ہوئی تھی. 27 رمضان کی رات میں کہا یہ جاتا ہے آقا ایک بار ولادت ہوئی، بار بار جشن. یہ کیوں کرتے ہو؟ اب میرا سوال یہ ہے کہ ہر سال 27 رمضان کی رات میں مسجدوں میں ختم قرآن پاک ہوتا ہے، لنگر پکتا ہے، مسجدیں سجائی جاتی ہیں. ہر سال ختم کیوں؟ اگر ہر سال قرآن کا جشن منانا جائز ہے تو قرآن والے کا جشن بھی جائز ہے، قرآن والے کا جشن بھی جائز ہے. تو آپ سب کو مبارکباد کہ آپ سب نکلے.
آج آپ نے دیکھا چند دن پہلے جب حکومت تبدیل ہوئی، بے شمار جلسے کیے گئے تمام پارٹیوں کی طرف سے، جو ریاست مدینہ کے دعویدار تھے انہوں نے بھی امداد کرنے کے بجائے، غریبوں کے ساتھ تعاون کرنے کے بجائے جلسے جلوس کیے اور بہت بڑے جلسے کیے۔ کوئی پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کر نکلا، کوئی نون لیگ کا جھنڈا لے کر نکلا، کوئی کسی پارٹی کا جھنڈا لے کر نکلا۔ ہم سنیوں کو مبارک کہ ہم اپنے نبی کا جھنڈا لے کر نکلا۔ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، اپنے اپنے مقدر کی بات ہے۔ اور وہ لوگ جو کہتے تھے کہ جھنڈی لگی اور جلوس ہوا، جلسہ ہوا، بڑے پیسے خرچ ہو گئے، یہی پیسے کسی کے ساتھ تعاون کر دیتے۔ پی ڈی ایم کے سربراہ، بہت بڑی جسامت کے مالک، سال کے اندر 80 لاکھ کی لسی پینے والے، اتنے عظیم ترین عالم اسلام کے رہنما، اتنا بڑا ڈیل ڈول رکھنے والے، جب ان کا جلسہ ہو وہ جھنڈا بھی لگتا ہے، لاکھوں روپے کا سٹیج بھی تیار ہوتا ہے، وہاں کسی کو بچت یاد نہیں آتی۔ بچت یاد آتی ہے تو جشن میلاد کے موقع پر میں کہتا ہوں تمہیں اپنے قائدین مبارک، ہمیں آمنا کا لال مبارک، ما علیہ الا البلاغ المبین۔